میری بہن بچہ جنم دیتے ہی مر گئی۔ یوں میری شادی بہنوئی سے کروا دی، مگر بہنوئی بہت نیک تھا۔ وہ میری طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھتا، خود فرش پر سوتا اور مجھے نرم بستر پر سونے دیتا، جس پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ جاتی، مگر صبح اٹھتی تو جسم پر گند لگا ہوتا۔ ایک رات ناٹک کر کے لیٹی تو جان نکل گئی۔ جب باری باری باجی کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے، مگر ان کے چہرے پر وہ خوشی مخفوت تھی جو نئی نویلی دلہن کے چہرے پر نظر آتی۔ جب ان سے ان کی اداسی کا سبب پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتی یا پھر مجھے ٹال دیتی۔ میرے نزدیک تو باجی کو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں سسرال جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی ان کا ماحول تبدیل ہوا تھا، بلکہ وہ نیچے والے پورشن سے شفٹ ہو کر اوپر والے پورشن میں چچی کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ احمد بھائی میرے چچا زاد تھے، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابو نے ہی انہیں پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ بچپن سے ہی ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ دادی نے ان کا رشتہ میری باجی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی طے کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس رشتے سے باخبر تھے۔ چچی اور امی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں بھی ان دونوں کے آپس میں بہت بنتی تھی اور وہ تو خوش تھی کہ ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور گہرا ہو جائے گا، اور باجی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو بہت خوش تھیں۔ انہیں میں جب احمد بھائی کا نام لے کر چھیڑتی تو وہ مسکرا دیا کرتیں۔ احمد بھائی نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ ایک اسکول میں کلرک کی نوکری کرنے لگے تھے۔ چچی اس بات پر خوش تھیں کہ ان کی سرکاری نوکری تھی۔ احمد بھائی بہت سعادت مند تھے۔ وہ چچی کی ہر بات مانتے، اور میری باجی بھی ایسے ہی مزاج کی تھیں۔ ان دونوں کی عادات اور مزاج ایک ہی جیسا تھا۔ سبھی کہتے کہ وہ دونوں ایک ہی دوسرے کے لیے بنے ہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا کہ جیسے احمد بھائی اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ کبھی میں نے انہیں باجی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ان کی نگاہوں میں باجی کے لیے وہ محبت نظر آتی جو باجی کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر لپکتی تھی۔ اور پھر جب ان کی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی تو اس کے بعد احمد بھائی پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سنجیدگی باجی کی فطرت میں بھی آ گئی تھی۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ انہیں من پسند شوہر کا ساتھ مل گیا تھا، اور چچی نے تو ان پر گھر کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی۔ چچی زیادہ تر کام خود ہی کرتی تھیں، اور پھر شادی کے 2 مہینے بعد ہی انہیں ماں بننے کی خوشخبری مل گئی۔ یہ خبر سن کر وہ پہلے سے مطمئن نظر آنے لگیں، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ انہیں دیکھ کر مجھے الجھن کا احساس ہوتا۔ ان کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز رہتیں۔ وہ اپنے جذبات کو میرے ساتھ بھی بانٹنے کی کوشش نہیں کرتیں۔ میں نے کئی بار ان سے خاموشی کا سبب پوچھا، مگر ہر بار وہ مجھے ٹال گئی تھیں۔ انہیں بچپن سے ہی ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ ہر قسم کے شعر و شاعری، دل کی باتیں وہ ڈائری میں رقم کر دیا کرتیں۔ وہ ابھی بھی اپنے جذبات کو ڈائری پر لکھنے کی ہی عادی تھیں۔ اسے بڑی حفاظت سے لاکر میں رکھتی تھیں، جیسے کسی قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہی ہوں۔ یہ ڈائری وہ احمد بھائی کے سامنے نہیں لکھتی تھیں، اور نہ ہی کبھی ان کے سامنے اس ڈائری کو ظاہر کیا۔ جب کبھی میں نے ان کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں کہ بہت سی باتیں ہیں جنہیں اپنے شوہر سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، اپنے شوہر کو بھی وہ باتیں نہیں بتائی جا سکتیں۔ اور ان کی بات سن کر میں حیرت سے سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کون سی بات ہے جو شوہر سے چھپائی جا سکتی ہے۔ جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا، باجی کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور جب میں نے ان کی بے چینی کی وجہ پوچھی تو وہ کہتی کہ میرے دل میں انجانا سا ڈر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس زندگی کے تھوڑے ہی دن بچے ہیں، جیسے میں زیادہ دن جی نہیں پاؤں گی، میں اپنے بچے کی صورت تک نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں غصے سے انہیں ڈانٹ دیتی، انہیں کہتی کہ آپ اچھا سوچا کریں، ایسی باتیں نہیں سوچتے، مگر میرے منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود وہ ایسی باتیں کرتیں۔ انہی دنوں میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ عبداللہ بھائی کی 1 سال پہلے ان کی پسند سے شادی ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ 2 دن کے بعد ہی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور آج تک انہوں نے اس کی وجہ کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بس اتنا کہا تھا کہ میری بیوی نے میری ماں پر چوری کا الزام لگایا ہے۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ امی بھی خوش تھیں کہ ایک بیٹی کو بیاہتے ہی وہ دوسری بیٹی کے فرض سے بھی سبکدوش ہونے والی تھیں۔ امی ابو مطمئن تھے کہ ہم دونوں بہنیں اپنوں میں شادی کر کے جا رہی تھیں۔ مجھے بھی اپنے ہونے والے شوہر عبداللہ سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔
ہماری شادی کی تاریخ 3 مہینے بعد کی رکھی گئی۔ پھوپھو اکثر بیمار رہتی، ان سے گھر کے کام کاج اور ذمہ داریاں نبھائی نہیں جاتی۔ اب جب سے عبداللہ اپنا بزنس کرنے لگا تھا اور پہلی بیوی کو بھلانا چاہتا تھا، اس وجہ سے پھوپھو پہلی فرصت میں ہی مجھے بیاہ کر کے گھر لے جانا چاہتی تھیں، مگر باجی کی وجہ سے وہ سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ باجی خیریت سے فارغ ہو جائیں تو میری شادی کی تاریخ رکھیں۔ مگر خدا کی کرنی ایسی کہ باجی کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ انہیں ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں لے جایا گیا، ان کا مہنگے سے مہنگا علاج کروایا، مگر بچے کی پیدائش کے دوران ان میں سے کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ باجی کی موت تو خاندانوں کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ امی ابو کو تو بار بار غش جا رہے تھے اور احمد بھائی کو تو چپ لگ گئی تھی، جبکہ چچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب سے زیادہ ترس تو مجھے اس چھوٹی بچی پر آ رہا تھا جو پیدا ہوتے ہی ماں کے لمس سے محروم ہو گئی تھی اور باپ کی محبت اور شفقت سے بھی ناآشنا تھی۔ احمد بھائی ہر وقت گمسم رہتے، نہ کسی سے بات کرتے، نہ ہنستے بولتے، نہ جانے ہر وقت خلاؤں میں کیا گھورتے رہتے۔ چچی انہیں دیکھ کر کڑتی رہتی۔ ان دنوں میری بھانجی زینب نیچے والے پورشن میں میری اور امی کے ساتھ ہی رہ رہی تھیں۔ چچی گھر کے کام کرتی، بیٹے کی دل جوئی کرتی یا اس چھوٹی بچی کو سنبھالتی۔ ان کے لیے تو یہ دن قیامت کے تھے۔ جوان جہان بیٹے کو جوانی میں ہی ایسا روگ لگ گیا تھا جو اپنی محبوب بیوی سے جدا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ یہ غم مرد کے لیے بڑا غم ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہو۔ ایسے مرد کو بیوی سے دور رہنا پڑ جائے تو اس کے لیے یہ دکھ جھیلنا موت کے برابر ہوتا ہے۔ احمد بھائی نے تو ایک بار بھی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور پھر ایک دن جب زینب 1 مہینے کی ہو گئی، اس دن احمد بھائی ہمارے پورشن میں آئے اور آتے ہی انہوں نے مجھ سے زینب کے بارے میں پوچھا۔ جہاں پر ان کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی، وہیں پر امی بھی ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ احمد بھائی کہنے لگے کہ وہ میری بیٹی ہے، میں اس سے کب تک غافل رہ سکتا ہوں؟ یہ سچ ہے کہ میں دیر تک صدمے کے زیر اثر رہا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اسی وجہ سے میں اپنی بیٹی سے بھی غافل ہو گیا تھا۔ مگر میں کب تک اپنی بیٹی سے دور رہ سکتا ہوں؟ وہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے، وہ ماں کی ممتا سے تو محروم ہو گئی ہے، مگر میں اسے باپ کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ تب میں نے پھر خاموشی سے زینب کو ان کی گود میں لا دیا تو انہوں نے زینب کو خود میں بھینچ لیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ تب میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں، میرا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ مجھے زینب کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی، مگر اب جب سے احمد بھائی زینب کو ساتھ اوپر والے پورشن میں لے گئے تو میں گھر میں بلائی بلائی پھرتی اور پھر بھاگ کر اوپر والے پورشن میں جاتی۔ جب زینب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، پیار کر لیتی، تب جا کر مجھے تسلی ہوتی۔ اور چچی گہری سانس لے کر کہتی کہ آج اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے لاڈ اٹھاتی، اس سے محبت جتاتی۔ میں اس بچی کو دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اب کون اس بچی کو ممتا کا پیار دے گی؟ ماں کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، ہم اس کے ساتھ جتنا مرضی محبت جتا لیں، مگر اس کے لیے اس کی ماں کبھی نہیں بن سکتے۔ بات چچی کی بھی ٹھیک تھی، باجی کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ احمد بھائی کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ شاید ان کی دوسری بیوی ہی آ کر پورا کر سکتی تھی، مگر زینب کا خلا تو کوئی عورت بھی پورا نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ اس کا کتنا خیال رکھنے والی ہی نہ ہوتی۔ پھر آنسو پونچھتے ہوئے میں نیچے آئی۔ باجی کو ہم سے بچھڑے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ پھر ایک دن پھپھو گھر آئیں اور کہنے لگیں کہ بلا شبہ صبا کا غم بہت بڑا ہے، ہم چاہ کر بھی اسے بھول نہیں سکتے، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ہم خود پر اپنی خوشیاں حرام نہیں کر سکتے، ہم جینا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی باتوں کی تمہیدیں میں اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ تبھی میں وہاں سے چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی اور پھر انہوں نے امی ابو کو میری شادی کی تاریخ دینے کے لیے قائل کر لیا۔ وہ شادی کی تاریخ لے کر ہی وہاں سے چلی تھیں، جاتے جاتے میرے ماتھے پر پیار بھی کر کے گئیں۔ اب میں دن میں جس وقت بھی چاہتی اسے گود میں اٹھا لیا کرتی، اسے پیار جتا لیا کرتی، مگر اب تو میں رخصت ہو کر اپنے سسرال جا رہی تھی۔ بے شک وہ میری پھپھو کا گھر تھا، مگر میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد عورت پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور نہ جانے میں پھر کتنے دن تک زینب سے مل بھی نہیں سکوں گی۔ یہ سوچ آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج پھر باجی مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ دن جیسے پڑ لگا کر اڑتے گئے تھے،
میری شادی میں محض چند دن رہ گئے تھے۔ اس دن احمد بھائی میرے کمرے میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں دیکھ کر کہنے لگے کہ میں یہ تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کیونکہ وہ آج تک میرے لیے کبھی کوئی تحفہ لے کر نہیں آئے تھے۔ جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت پیارے قیمتی بیش بہا کنگن تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بہت نفیس کنگن تھے اور اتنا قیمتی تحفہ لینے سے میں ہچکچا گئی تھی۔ انہیں کہنے لگی کہ میں اتنا قیمتی تحفہ نہیں لے سکتی۔ احمد بھائی کہنے لگے کہ یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ اگر تم اس کو لینے سے انکار کرو گی تو مجھے ایسا لگے گا جیسے تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ مگر ایک بات دھیان میں رکھنا، یہ تو تم کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں کرو گی۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ تمہارے کنگن میں نے تمہیں دیے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بہت قیمتی تحفہ ہے، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ میں کسی کو بتاؤں۔ پھر وہ کنگن میں نے اپنے لاکر میں رکھ دیا۔ امی کو بھی یہ بات بتانا بھول گئی تھی۔ دن یوں ہی چٹکیاں بجاتے گزر گئے۔ 2 دن کے بعد میں رخصت ہو کر پھپھو کے گھر آ گئی تھی۔ عبداللہ بہت اچھے تھے اور میری توقع سے بڑھ کر خیال رکھ رہے تھے۔ میں بھی اس بات پر خوش تھی کہ میں باجی کی طرح بیاہ کر کے خاندان میں گئی تھی اور مجھے کسی بھی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دن عبداللہ مجھے کہنے لگے کہ آج ایک دعوت میں جانا ہے، تم نے بہت اچھے سے تیار ہونا ہے اور اتنا خوبصورت لگنا ہے کہ جو تمہیں دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ ان کی بات سن کر میں دل کھول کر مسکرا دی۔ پھر میں نے عبداللہ کی پسند کے کپڑے پہنے، بہت اچھا میک اپ کیا اور جب جیولری پہننے لگی تو مجھے احمد بھائی کے دیے ہوئے کنگن کا خیال آیا۔ میں نے وہ کنگن پہن لیے اور آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ بلا شبہ میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب عبداللہ مجھے دیکھیں گے تو مجھے سراہے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شام کو جب عبداللہ گھر آئے تو مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگے اور میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آج روح زمین پر تم سے زیادہ حسین عورت کوئی بھی نہیں لگ رہی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ تمہاری جیسی لڑکی مجھے ملی ہے، جو نہ صرف دکھنے میں حسین ہے بلکہ اتنی ہی نیک سیرت بھی ہے، جس کا کردار پانی کی طرح شفاف ہے، جس کی ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے گزری ہے۔ تبھی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر یکدم ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ میرے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے مجھے غصے سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے پاس کنگن کہاں سے آئے؟ تب میں نے مسکراتے ہوئے انہیں کہہ دیا کہ یہ مجھے کسی نے شادی کا تحفہ دیا ہے۔ کتنے پیارے ہیں نا یہ، اور میرے ہاتھ میں یہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ تب عبداللہ نے مجھے ایک جھٹکے سے پھینکا۔ مجھے غصے اور نفرت سے دیکھنے لگے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ایسا کرو گی۔ تم لالچ میں اس حد تک گر جاؤ گی کہ اچھائی برائی کی تمیز کھو بیٹھو گی۔ تمہاری وجہ سے میری محبت مجھ سے چھن گئی، تمہاری وجہ سے میری خوشیاں مجھ سے روٹھ گئیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیے رکھوں گا؟ تم نے میری زندگی کو آگ لگا دی، اب تم خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور میں وہیں پر بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا جو میرے شوہر کو مجھے دیکھتے ہی غصہ آ گیا؟ یقیناً ان کنگن میں ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے یہ سب کہا، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ آخر ان کنگن میں ایسا کیا ہے جو مجھ سے یوں غصہ ہو گئے؟ پوری رات گزر گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر کمرے میں نہیں آئے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میں بار بار انہیں کال کرتی رہی مگر وہ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے، بار بار میری کال کاٹتے تھے۔ پوری رات وہ گھر نہیں آئے۔ پھپھو نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ تم دونوں نے تو کل ایک دوست کے گھر دعوت پر جانا تھا مگر وہ تو ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تب میں نے پھپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ انہیں ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے۔ میں نے پھپھو کو بات نہیں بتائی تھی، ان سے یہ بھی چھپا لیا تھا کہ عبداللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے خفا ہیں۔ اگر پھپھو کو بتا دیتی تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیسے اندازے لگانے لگتیں۔ میں نے فوراً سے کنگن اتار کر رکھ دیا اور ہاتھ منہ دھو کر میک اپ بھی اتار لیا۔ پوری رات میں عبداللہ کا انتظار کرتی رہی۔ پھر اگلے دن وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے میرے سامنے خاکی لفافہ پھینکا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور چہرے کا رنگ بھی پیلا ہوا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ فوراً سے ان کے پاس آئی، انہیں کہنے لگی کہ کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ رات بھر کہاں تھے؟ مجھ پر آپ کو غصہ کس بات کا ہے؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے
جو آپ نے بنا کسی بات کے مجھ سے پوچھے اتنی باتیں سنا کر چلے گئے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ پوری رات کا غصہ تھا جو میں نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی ان پر ابل پڑا تھا۔ تب عبداللہ کہنے لگے کہ تمہاری ساری باتوں کا جواب اس لفافے میں ہے، کھول کر دیکھ لو، تمہیں جواب مل جائے گا۔ میں نے حیران پریشان ہو کر جب وہ لفافہ کھولا تو میرے ہاتھ کانپ کے رہ گئے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عبداللہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ میں وہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے طلاق کیوں دی؟ بغیر میرے کسی قصور کے، مجھ سے صفائی لیے بغیر آپ نے مجھے کس کی سزا سنائی ہے؟ تب وہ کہنے لگے کہ تمہیں بہتر پتہ ہوگا کہ میں نے تمہیں کس چیز کی سزا سنائی ہے۔ اب تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، اب اپنی شکل گم کرو، میں دوبارہ تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تب میں روتے دھوتے گھر آئی تو گھر آتے ہی میں نے یہ قیامت خیز خبر اپنے ماں باپ کو سنائی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی ابو کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ابو کو دیکھ کر میں اپنا غم، پریشانیاں، دکھ سب کچھ بھول گئی، اور جب ہم ابو کو ہسپتال میں لے گئے تو وہاں پر آ کر معلوم ہوا کہ ابو تو راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ خبر نہیں بلکہ ان کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئی تھی جو ان کی جان لے گیا تھا۔ گھر میں میت تھی اور میں اجڑی بچھڑی حالت میں اپنے باپ کی موت کے ساتھ اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ ابھی تک اس قیامت خیز خبر کے بارے میں سبھی لوگ واقف نہیں تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے میرے ابو کو کیا ہوا، ان کے ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا بنی تھی، مگر میں اور میری ماں جانتے تھے کہ ہم دونوں پر کیسے قیامت گزر گئی۔ عبداللہ اور پھوپھو گھر میں آئے تھے۔ پھوپھو بھی مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی تھیں، نہ تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر تسلی دی اور نہ ہی مجھے ابو کا پرسہ دیا تھا۔ بے شک میرا ان کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا تھا، مگر پھوپھی بھتیجی کا رشتہ تو ہم دونوں کے درمیان ابھی بھی قائم تھا۔ میں ان کے بھائی کی بیٹی تھی اور انہیں تو میرا احساس کرنا چاہیے تھا، میرے غم میں مجھے سہارا دینا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ جب ابو کو فوت ہوئے کافی دن گزر گئے تب آہستہ آہستہ سب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پھوپھو نے سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میری اور عبداللہ کی علیحدگی ہوئی ہے، مگر انہوں نے علیحدگی کی وجہ نہیں بتائی۔ یہ خبر سبھی کے لیے حیران کن تھی کہ عبداللہ نے بغیر کسی قصور کے، غلطی کے مجھے طلاق کیوں دی۔ پھوپھو بھی اس بارے میں کچھ بھی بتانے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ میری بھتیجی، اس کی عزت رکھنا ہم لوگوں پر فرض ہے، اگر ہم ہی اسے بدنام کریں گے تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ پھوپھو کی بات سن کر میں انتہائی قرب سے ہنس پڑی تھی۔ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، جو بدنامی کا ٹیکہ انہوں نے میرے سر پر سجا دیا تھا، اس سے بڑھ کر وہ لوگ میرے ساتھ اور کیا غلط کر سکتے تھے؟ بغیر کسی قصور کے عبداللہ نے مجھے طلاق کی سزا سنا دی تھی، مجھے سب لوگوں میں تماشا بنا دیا تھا۔ اب سب لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے، غرض سب لوگوں کی نظر میں برے کردار کی عورت بن گئی تھی، جس میں بہت سارے عیب تھے، جس کی وجہ سے شوہر مجھے برداشت نہیں کر سکا اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ عبداللہ کے اس فیصلے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، بلکہ میں تو اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ خاندان کے تمام لوگ ہمدردی کی آڑ میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ایسے میں چچی اور احمد بھائی تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا، مجھے سہارا دیا، مجھے جینے کی نئی امید دی تھی۔ جب میری عدت مکمل ہو گئی تو چچی امی کے پاس احمد کے لیے سوال لے کر آ گئیں۔ امی کو کہنے لگیں کہ جوان بچی ہے، ساری زندگی تنہا نہیں گزار سکتی، آج نہیں تو کل تم نے اس کی شادی تو کرنی ہے۔ میرا بیٹا تمہارے لیے گھر کا دیکھا بالا بچہ ہے، اوپر سے تمہاری نواسی کو بھی ماں کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اگر مریم اسی گھر کی دلہن بن کر آ جائے تو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی اور میں بھی سکون میں آ جاؤں گی، کیونکہ میری پوتی اپنی خالہ کی گود میں پروان چڑھے گی اور احمد کی بھی یہی مرضی ہے۔ تب میں امی اور چچی کے پاس آ کر رو پڑی، انہیں کہنے لگی کہ میں بھی مزید کانٹوں پر نہیں چل سکتی، میں نہیں جانتی کہ عبداللہ نے مجھے اتنی سنگین سزا کیوں سنائی ہے، میں نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی بنا پر اس نے مجھے طلاق دے دی، بنا میرے قصور کے، بنا میری غلطی کے، مجھے سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا۔ اب مجھے نہ اس لطافت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی میرے دل میں کوئی جذبات ہیں۔ اب میں دوبارہ ان کٹھن راستوں پر نہیں چل سکتی اور نہ ہی میں اپنے آپ کو دوبارہ کسی کے سامنے پیش کر سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے۔ چچی اور امی نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی، مگر میری ہاں نہ میں نہیں بدلی۔ ایسے میں کتنے سارے دن گزر گئے تھے۔ اس کے بعد سے میرا احمد بھائی سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا، جبکہ زینب زیادہ تر میرے پاس ہی رہتی۔ اس دن زینب کی طبیعت بہت خراب تھی۔
چچی اسے لے کر میرے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ اسے دوا کھلا دو، تمہارے علاوہ تو یہ کسی کے ہاتھ کی دوا بھی نہیں کھاتی، کتنے دن سے اسے بخار ہو رہا ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ تب میں نے زینب کو خود میں بھینچ لیا، تب مجھے احساس ہوا کہ اس چھوٹی سی بچی کو ماں کی کتنی ضرورت ہے، ماں کے بغیر تو اس بچی کی زندگی گزرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس دن امی اور چچی بازار گئی ہوئی تھیں۔ اس دن احمد گھر آئے تو مجھے آتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، امی گھر پر نہیں ہے، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے روٹی بنا دو۔ انہیں میں نے کچن میں ہی بٹھا لیا تھا۔ انہیں کھانا دینے کے بعد جب میں کچن سے جانے لگی تو احمد بھائی نے مجھے روک لیا، مجھے کہنے لگے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، مگر سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بات کروں، کہاں سے شروع کروں۔ ان کی یہ بات سن کر میں الجھ گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ جو بھی بات ہے آپ مجھے صاف صاف بتا دیں۔ وہ کہنے لگے کہ امی نے چچی سے میرے اور تمہاری شادی کی بات کی تھی، مگر تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے انکار کیوں کیا؟ کیا مجھ میں کوئی خامی ہے، کیا کمی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کبھی ان سے اس بات کی امید نہیں کر رہی تھی۔ تب بھی میں نے انہیں کہہ دیا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ گزر چکا ہے میں دوبارہ سے وہ سب کچھ دہرانا نہیں چاہتی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ضروری نہیں کہ اگر تمہیں شادی کر کے تلخ تجربہ حاصل ہوا ہے تو دوبارہ بھی ایسا ہو۔ میں عبداللہ کی طرح بالکل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کبھی تم پر بے بنیاد الزام لگاؤں گا، اور نہ ہی تمہیں کبھی غلط کہوں گا، کیونکہ تمہاری ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے گزری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیسی ہو۔ یہ بھی میں سمجھ نہیں پا رہا کہ عبداللہ کو آخر تم سے مسئلہ کیا ہوا ہے، اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اسے ایسا نہیں کرنا تھا۔ تمہاری جیسی بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، اسے تو خود پر رشک کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر احمد بھائی نے مجھے زینب کے بارے میں بات کر کے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ زینب کو ماں کی ضرورت ہے، ایسے میں اگر تم میری بیٹی کو ماں بن کر پالو گی تو میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا، آج نہیں تو کل چچی نے تمہاری شادی کر ہی دینی ہے، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ بات میرے لیے نہیں تھی۔ جب امی گھر میں آئیں تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں، یہ بات سچ ہے، کیونکہ میں تمہیں ساری زندگی گھر نہیں بٹھا کر رکھ سکتی۔ تب میں نے امی کو کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری شادی کرنی ہی ہے تو احمد بھائی کے ساتھ ہی کر دیں، اس طرح سے تو میں ایک ہی گھر میں رہوں گی اور زینب کو بھی ماں مل جائے گی، اتنی چھوٹی سی بچی کو میری ضرورت ہے۔ تب امی کو میرا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، انہوں نے مجھے خود کے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگیں کہ ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ سہاگن رہو۔ نہ جانے کیوں ان کی دعا سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر اس جمعے کو سادگی سے نکاح کر کے مجھے احمد کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میرے شوہر اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ وہ اتنے خوش تھے جیسے انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ جبکہ باجی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تب وہ اتنے خوش نہیں تھے، حالانکہ باجی کے ساتھ ان کی پسند کی شادی تھی، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آئی جو اب آئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ احمد مجھے پسند کرتے تھے اور باجی کے ساتھ ان کی چچی نے زبردستی شادی کروا دی، شاید انہوں نے بچپن کا رشتہ نبھایا تھا۔ جب میں نے احمد سے یہ بات پوچھی تو کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری بہن کے ساتھ بہت خوش تھا، یہ تو ہمارے میں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ جینا نہیں لکھا تھا، ورنہ مجھے تمہاری بہن سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، وہ بہت اچھی بیوی تھی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ بات تو سچ تھی، میری باجی حد سے زیادہ اچھی تھی، ہمارے پورے خاندان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر پھر بھی احمد کی آنکھوں میں وہ خوشی نظر نہیں آتی تھی، وہ مجھے محبت نظر نہیں آتی تھی جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے تھی۔ اس دن میں کمرے کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی، تبھی دراز میں مجھے وہ ڈائری نظر آئی۔ وہ کالی جلد والی ڈائری دیکھ کر میں نے فوراً سے پہچان لیا، یہ باجی کی ڈائری تھی جس میں وہ اپنے دل کی باتیں لکھتیں اور ہر کسی سے ڈائری کو چھپا کر رکھ دیتیں۔ میں نے فوراً سے ڈائری کو باہر نکال لیا اور پھر صفائی کے بعد ڈائری کو میں نے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جوں میں ڈائری پڑھ رہی تھی مجھ پر حیرت کے جیسے تاثرات ہو رہے تھے۔ ڈائری کے مطابق باجی شادی سے خوش نہیں تھی، احمد بالکل بھی خوش نہیں رکھتے تھے، ان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ باجی کی تو نہ کوئی فرمائش پوری کرتے اور نہ ہی وہ انہیں کہیں گھمانے پھرانے لے جاتے۔ اب مجھے یاد آیا کہ باجی 24 گھنٹے گھر میں رہتی تھیں، جب کبھی میں یا امی انہیں مشورہ دیتی
کہ احمد کے ساتھ باہر جا کر گھوما پھرا کرو، یہی تو عمر ہے، تم دونوں کی ایک ساتھ وقت گزارا کرو۔ مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ احمد اسکول سے تھکے ہارے گھر آتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں انہیں مزید تھکانے کے لیے گھر سے باہر لے جاؤں، آپ جانتی تو ہیں کہ احمد کتنی محنت سے کام کرتے ہیں۔ تب امی انہیں سمجھاتے ہوئے کہتی کہ انسان کو تو تب زیادہ تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، مگر باجی کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ وہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتی اور نہ ہی کبھی میک اپ کرتی۔ انہیں دیکھ کر امی سر پیٹ لیتی، انہیں کہتی کہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اچھا سا تیار ہو جایا کرو، اس طرح سے عورتیں شوہر کے دل میں راج کرتی ہیں۔ مگر باجی افسردگی سے ہنس پڑتی۔ آج ان کی مسکراہٹ کا مطلب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ بھائی نے کبھی بھی تعریف نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو انہیں نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اگر کبھی باجی تیار بھی ہو جاتی تو وہ انہیں طنزیہ دیکھتے ہوئے کہتے کہ تم تو تیار ہو کر بالکل اچھی نہیں لگتی، اس سے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ماسیوں والے حلیے میں رہا کرو، اس میں کافی حد تک قابل قبول لگتی ہو۔ اب میں آخری لائن پڑھ کر تو حیران رہ گئی جب باجی نے لکھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا شوہر میری بہن کو پسند کرتا ہے تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ یہ پڑھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تو کیا احمد مجھے پسند کرتے تھے؟ میرا ان کے بارے میں ایسا غلط خیال نہیں تھا۔ میرے ساتھ شادی کے بعد وہ بہت خوش تھے، میرے لیے ان کی آنکھوں میں محبت واضح نظر آتی۔ مگر اب جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ سچ میں مجھے پسند کرتے ہیں تو یہ پڑھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی مانند گھوما کہ احمد نے جو مجھے کنگن دیے تھے، مجھے انہوں نے خاص طور پر تاکید کیوں کی تھی کہ اس کنگن کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ عبداللہ نے جب مجھے طلاق دی تو تب بھی میں نے وہ کنگن باقی زیور کے ساتھ گھر لا کر رکھ دیا تھا۔ امی کو میں نے اب تک ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب ان کے بارے میں خیال گزرا کہ یہ کنگن کی وجہ سے ہی عبداللہ نے مجھے چھوڑا تھا۔ آخر ان کنگنوں میں ایسی کیا بات تھی اور احمد نے مجھے کنگن دیتے ہوئے اس بات کی تاکید کیوں کی تھی کہ کسی کو اس بارے میں مت بتانا؟ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آئی، اپنا زیور نکالا اور کنگن اٹھا کر امی کے پاس لائی۔ امی سے کہنے لگی کہ آپ ان کنگن کو پہچانتی ہیں؟ یہ کس کے ہیں؟ کنگن دیکھ کر امی بھی حیران رہ گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کنگن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ امی کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ تب میں نے امی سے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کے ہیں، کہ آپ انہیں پہچانتی ہیں؟ امی کہنے لگی یہ تو آسیہ کی کنگن ہیں جو اسے عبداللہ نے منہ دکھائی میں دیے تھے اور شادی کے اگلے دن ہی غائب ہو گئے تھے، مگر یہ کنگن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ان کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ امی الگ حیران پریشان تھیں کہ میرے پاس یہ کنگن کہاں سے آئے۔ تب میں نے امی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کنگن میرے لیے احمد بنوا کر لائے ہیں، مجھے ڈیزائن دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ امی یہ سن کر مطمئن ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اس طرح کے کنگن آسیہ کے بھی تھے، نہ جانے کس نے شادی کے دن چرا لیے تھے، مجھے لگتا ہے وہ خود ہی اپنے مائکے والوں میں وہ کنگن دے کر آئی تھی۔ اس کے مائکے والے تو غریب لوگ تھے، انہوں نے تو اتنا زیور کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جو اسے سسرال میں ملا تھا۔ تبھی ان کا دل بدل گیا اور انہوں نے وہ زیور چرا لیا۔ امی کو میں نے کہا کہ بنا سوچے سمجھے کسی پر اتنا بڑا الزام نہیں لگاتے، آپ جانتی ہیں کہ سچ کیا ہے، یوں بے بنیاد کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی کہ یہ کنگن احمد کے پاس کہاں سے آئے اور انہوں نے تو مجھے یہ سب کیوں کہا تھا۔ آج جب احمد گھر آئے تو آج وہ میرے لیے موتی کے گجرے لے کر آئے تھے، آج وہ پہلے سے زیادہ خوش لگ رہے تھے، مگر جب وہ کمرے میں آئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر وہ چونک گئے، مجھ سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، اس قدر گمسم انداز میں مجھے کیوں دیکھ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ تب میں نے ان کے سامنے وہ ڈائری لا کر رکھی، انہیں کہنے لگی کہ آپ شادی سے پہلے مجھے پسند کرتے تھے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں کس نے کہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تب میں نے ان کے سامنے باجی کی ڈائری رکھی، انہیں کہنے لگی کہ یہ باجی کی لکھائی ہے اور باجی نے ہی یہ بات لکھی ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے تھے، باجی کو بھی یہ بات بتاتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، آپ انہیں ذہنی اذیت دیتے تھے، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ تب انہوں نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ یہ بات سچ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، مگر میں نے صبا کے ساتھ بھی نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، تمہارے ساتھ میں نے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر امی کہنے لگی کہ تمہاری دادی نے بچپن میں ہی تمہارا رشتہ صبا کے ساتھ طے کر دیا تھا، اب ہم یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے،
تمہیں صبا کے ساتھ ہی شادی کرنی ہوگی۔ تب امی کی بات مان کر مجبور ہو کر میں نے صبا کے ساتھ شادی کر لی تھی، مگر اس کے ساتھ میں نے پورے دل سے نبھائی تھی۔ مگر میں یہ جھوٹ سن کر چلا پڑی۔ انہیں کہنے لگی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے باجی کے ساتھ نبھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ ان سے جان چھڑواتے تھے، آپ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ میری بات سن کر احمد نظریں چرانے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، نہ جانے کس نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ تب میں نے وہ کنگن ان کے سامنے لا کر رکھے اور کہنے لگی کہ یہ کنگن کس کے ہیں۔ اب وہ بری طرح سے گھبرا گئے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ یہ کنگن میں نے تمہارے لیے بنوائے تھے اور تمہیں میں نے شادی کا تحفہ دیا تھا۔ تب میں زور سے چلا پڑی، انہیں کہنے لگی کہ یہ آسیہ کے کنگن ہیں اور یہ کنگن آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ آپ مجھے سچ سچ بتائیں، ورنہ میں سب لوگوں کو جا کر بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے کہ کسی کو بھی یہ بات مت بتانا، میری امی کو بھی یہ بات کبھی پتہ نہیں چلے، ورنہ وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گی، وہ میری صورت بھی کبھی نہیں دیکھیں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں انہیں کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، کبھی آپ کے ساتھ برا نہیں کیا، مگر آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب مجھے بتائیں آپ نے یہ سب کیوں کیا اور آپ کے پاس آسیہ کے کنگن کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے کہ شروع سے عبداللہ کا سب لوگ میرے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اور وہ ہر لحاظ سے مجھ سے اچھا تھا، پڑھائی میں بھی لائق فائق بھی تھا، اور جب اس نے یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کر لی تو یہ بات بھی میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ہمیشہ ہر بہتر چیز اس کے حصے میں آتی تھی۔ میں آسیہ کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، مگر چاہتا تھا کہ وہ عبداللہ سے بھی دور ہو جائے۔ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی مانند آیا، عبداللہ نے اسے منہ دکھائی میں کنگن دیے تھے اور یہ کنگن اس نے مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی آسیہ کو دیے تھے۔ اس دن جب عبداللہ کا ولیمہ تھا، اس دن میں اتفاقاً عبداللہ کے کمرے میں گیا تو وہ کنگن سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تھے اور آسیہ واش روم میں تھی۔ تب ہی میں نے وہ کنگن اٹھا کر جیب میں رکھ لیے۔ میں جانتا تھا کہ آسیہ جذباتی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے بولے گی۔ اس نے گھر والوں پر اس بارے میں الزام لگایا کہ انہوں نے کنگن خود اٹھا لیے ہیں۔ اس وقت اس کے کمرے میں پھپھو کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سیدھا پھپھو پر الزام لگا دیا کہ پھپھو نے کنگن چوری کی ہے، اور عبداللہ سے اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے پھر اس بات پر آسیہ کو چھوڑ دیا، اور پھر جب تمہاری شادی عبداللہ سے ہونے لگی تو میں یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ عبداللہ کی بیوی بن جائے۔ میں تمہاری شادی تو رکوا نہیں سکتا تھا، مگر تمہیں اس سے دور کرنے کے لیے میں نے یہ سازش رکھی تھی۔ جانتا تھا کہ عبداللہ جذباتی انسان ہے، اور جب یہ کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھے گا تو فوراً ہی یہی فیصلہ کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے میری توقع کے مطابق تم سے نہ صفائی لی اور نہ تم سے کوئی بات پوچھی، تمہیں فیصلہ سنا دیا سیدھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس دن یہ کنگن تم نے آسیہ کے چرائے تھے۔ اب جب یہ سب مجھے معلوم ہوا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احمد سے کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے سب کی نظروں میں رسوا کر دیا، مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں مجرم ٹھہرا دیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تب ان کی بات سن کر میں زور سے ہنس پڑی۔ انہیں کہنے لگی کہ آپ جیسا خودغرض انسان کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنے دوست کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو ذہنی اذیت دے سکتا ہے، وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں زینب کی وجہ سے احمد کے ساتھ رہنے اور نبھانے پر مجبور تھی، کیونکہ میں دوسری دفعہ طلاق کا داغ ماتھے پر نہیں سجانا چاہتی تھی، مگر میرے دل میں احمد کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔